السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اور انسان کی حقیقت کا، یا جسے عام لفظوں میں کہیں کہ انسان کی اوقات کا اللہ نے ذکر کیا۔ جب لوگ اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت اور انسان کو ان کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تم جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو، تم جو میرے سامنے آنے کی بات کرتے ہو، تم اپنی اوقات تو دیکھو کہ تمہیں میں نے پیدا کس طرح کیا۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی کے بعد ایک گندے قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ انسان کا ماضی کیوں یاد کرواتے ہیں، انسان کی حقیقت کیوں یاد کرواتے ہیں، انسان کو اس کی اوقات کیوں دکھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت اس کی اوقات تبھی دکھاتے ہیں جب انسان اکڑتا ہے اللہ کے حکموں کے آگے، فخر کرتا ہے، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهِ يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی آیتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اکڑ جاتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ بھئی تیرے اندر ہے کیا چیز، تو فخر کس چیز پہ کر رہا ہے۔ تو بھائیو، عام روٹین کے اندر بھی ہم انسانوں کو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے، اپنا پچھلا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے، اپنا ماضی ضرور یاد رکھنا چاہیے، اپنی پہلی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے ہم کیا تھے اور آج کیا ہیں، اور اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال۔ جب ہم ایک دنیا میں ایک مقام پہ پہنچ گئے، ہمارے پاس گاڑی آ گئی، ہمارے پاس لینڈ کروزر آ گئی، ہمارے پاس اور جدید قسم کی سہولیات آ گئیں، تو ہم ان لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو بیچارے پیدل چل رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے بسوں پر لٹک کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے پاس گاڑی آ گئی، کرولا آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، اور BMW آ گئی، کوئی بھی بلا آ گئی، اب ہم سائیکل والے کے پاس گزرتے ہیں تو بڑا تیزی سے گزرتے ہیں، ہارن مار کے گزرتے ہیں، موٹر سائیکل والے کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی سپیڈ سے گزرتے ہیں، کسی رکشے والے کے پاس گزرے ہیں، اس پہ سواریاں بیٹھیں، کوئی پیچھے لٹک رہا ہے، یا کوئی ویگن پہ سفر کر رہا ہے اور ان کے پاس سے گزرنا ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ ہارن مارتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ ان کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو سفر کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ انسان کو اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی میں بھی سائیکل پہ سفر کیا کرتا تھا، کبھی میں بھی پیدل سفر کیا کرتا تھا، کبھی میں بھی یوں رکشوں پر اور ویگنوں پر، بسوں پر لٹک کر سفر کیا کرتا تھا، ایک ہاتھ سے جنگلہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے جناب اپنا سامان پکڑا ہوا ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ آج اگر اللہ نے مجھے اتنی سواری دے دی اور اتنی VIP قسم کی سواریوں میں آتا جاتا ہوں، تو میرے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں جو لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں اور جو لوگ موٹر سائیکل پہ، رکشوں پر یا ویگنوں پر، بسوں پر سفر کر رہے ہیں، میں ان کا مذاق اڑاؤں۔ اپنا وقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنی اوقات کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنی اوقات یاد رکھیں گے، اپنا ماضی یاد رکھیں گے، تو ہمارے دلوں میں تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، فخر نہیں آئے گا، اور دل سے شکرانے کے الفاظ نکلیں گے، زبان سے شکرانے کے الفاظ نکلیں گے، اور ایک شکرانے والی کیفیت پیدا ہوگی کہ بندے یہ تیرا کمال نہیں، اس رب کا کمال ہے۔ کل تو بھی انہی کی طرح لٹکا کرتا تھا، تو بھی انہی کی طرح پھنس پھنس کے سفر کرتا تھا، آج تیری اتنی لمبی، اتنی بڑی کھلی سیٹ جس پہ 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور تو جناب اکیلا اس پہ سفر کر کے جا رہا ہے، تو یہ تیرا کمال نہیں، اس رب کا کمال ہے۔ تو بھائیو، اپنی اوقات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ جب انسان کو اپنی اوقات یاد رہے گی تو کبھی انسان نہ شکرانی بنے گا، کبھی اس کے دل میں غرور نہیں آئے گا۔ جو پرانے وقت کے لوگ تھے، جنہوں نے سختیاں دیکھیں، تکلیفیں دیکھیں، عذاب جھیلے،
انہیں دولت بھی مل جاتی تھی، انہیں سہولیات بھی مل جاتی تھیں، آسائشیں بھی مل جاتی تھیں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ ان کے دل میں بالکل فخر، غرور، یہ نیا نیا لباس پہننا، یہ کاٹن پہننا، یہ جناب یہ مختلف سوتی پہننا، یہ فلاں پہننا، فلاں پہننا، اس قسم کے چیزوں میں ان کا بالکل کوئی شوق اور رغبت نہیں تھی، بالکل نہیں، کیونکہ ان کو اپنا پچھلا وقت یاد ہے کہ ہمیں تو سونے کے لیے بستر بھی نہیں ملا کرتا تھا، ہمیں سونے کے لیے تو کوئی فرش بھی نہیں ملتا تھا، ہم تو فٹ پاتھ پر سوتے تھے اور سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوتا تھا، سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سوتے تھے، صبح اٹھنا وہ اینٹ اٹھا کر پھر جناب کسی درخت کی اوٹ میں یا کسی جگہ چھپا دینی کہ تاکہ رات پھر اس کو سر کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ آج اللہ نے بیڈ دے دیے، کئی قسم کے بیڈ، کئی قسم کے جناب اس کے اوپر مولٹی فارم اور کئی قسم کی سہولیات اللہ نے گدے دے دیے، لیکن انہیں وہ اپنا پچھلا وقت نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، اللہ نے اگر دولت دے دی، اللہ نے اگر سواری دے دی تو کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اپنا وہ پرانا وقت یاد کریں۔ جب پرانا وقت یاد کریں گے تو انشاءاللہ دل میں وہ غرور نہیں آئے گا۔ وہ انڈیا کی ایک بڑی مشہور شاعر ہے کہ میرے نام نکل گیا ان کے ذہن سے، ان کا ذہن سے، کہ بڑا پیارا ان کا کلام ہے، بڑا اچھا کلام پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، خود شاعر بھی ہیں اور خود لکھتی بھی خود ہیں اور ماشاءاللہ پڑھتی بھی خود ہیں، کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، بڑا لمبا کلام ہے، آپ اس کو سن لیجیے، سرچ کر لیجیے گا کبھی، کہ ذرا سے قدرت نے کیا نوازا جو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ اس انداز سے اس کا کلام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب اتنے غرور اور فخر جو کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ نئی نئی دولت تمہارے ہاتھ آئی ہے۔ تو بھائیو، دولت آ جائے، امیری آ جائے، گاڑی آ جائے تو خدا را کسی کا مذاق نہ اڑائیں، غریب کا مذاق نہ اڑائیں۔ گاڑی آ جائے، سائیکل والے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ نے لینڈ کروزر دے دی، BMW دے دی، کوئی گاڑی دے دی، تو جو سائیکل پہ جاتے ہیں، جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اس طرح سے جیسے آج کل سردی ہے، سردی کے موسم میں آپ اپنی گاڑی میں آرام سے ہی صرف آپ نے سوٹ پہنا، کوئی جیکٹ، کوئی سویٹر، کوئی چادر نہیں لی، ہیٹر چلایا اور آپ سفر ڈرائیونگ آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے قریب سے آپ کے کوئی موٹر سائیکل پہ گزرا، کوئی سائیکل پہ گزرا، کوئی رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اتنا کچھ پہنا ہوا ہے، تو ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس رب کا شکر ادا ضرور کر لیا کریں کہ جس رب نے اس حالت سے نکال کر آپ کو اس حالت میں لا دیا، جس رب نے وہ حالت بدل کر آپ کو یہ حالت دے دی، کبھی آپ بھی ان کی جگہ تھے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا تمخص نہ اڑائیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا را اپنے اوقات کبھی نہ بھولیں۔ اگر آج دن اللہ نے بدل دیے، آج حالات اگر اللہ نے تبدیل کر دیے، تو پچھلے حالات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ کبھی ہم وہ تھے اور آج یہ ہیں، تو اس میں بھی میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔